الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔ بارگاہ الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے انسانیت کے لیے معلم استاد بنا کر بھیجا اور آپ کے آنے سے پہلے تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے خلیل بیت اللہ میں کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ
وہ شان والا رسول، عظمت والا رسول ان میں بھیج دے۔ کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ رسول جب آئے گا تو کام اس کا ہوگا یعلمہم الکتاب، وہ تیری کتاب کا معلم ہوگا، وہ قرآن کا معلم بن کے آئے گا۔ اب اندازہ لگائیے 4000 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ آنے والا پیغمبر کس کتاب کا معلم ہوگا؟ قرآن کا معلم ہوگا۔ 4000 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کی تائید کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں، میں آیا نہیں مانگا گیا ہوں، خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ ایک دوسری تائید کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یعلمہم الکتاب، کہ ربا وہ آخری پیغمبر معلم ہوگا، یعلم تعلیم دے گا کتاب کی۔ تو جب میرے پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، واقعی میں معلم اور استاد بن کے آ گیا ہوں۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں سمو والو توجہ چاہوں گا، جب میرا پاک پیغمبر معلم بن کے آ گیا، آپ جانتے ہیں ہر معلم، ہر استاد جب اپنی جماعت طالب علموں پر محنت کرتا ہے، اپنے شاگردوں پر توجہ دیتا ہے، پھر شاگرد تیار ہوتے ہیں، پھر ان میں دیکھا جاتا ہے زیادہ قابل کون ہے، پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے، کون سا اعلیٰ درجے پہ ہے۔ کیوں؟ جب شاگرد قابل ہوں تو یہ استاد کی عزت ہے، شاگرد کی شہرت استاد کی شہرت ہے، شاگرد کی قابلیت استاد کی قابلیت ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے جب اپنی جماعت صحابہ کرام اپنے شاگردوں پہ محنت کی، تو جب میں شاگرد پہ محنت کرتا ہوں تو میں علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی علماء کرام آپ میرے شاگردوں کا امتحان لے لیں، پاس ہیں کہ فیل ہیں، میری محنت جگہ لگی ہے یا ضائع گئی ہے۔ پھر علماء مقابلے کرواتے ہیں، جی آپ کے شاگرد پاس ہیں، میری خوشی ہوتی ہے، میری عزت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرے محمد کے شاگردوں کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب میرے شاگردوں کا امتحان تو آج کے علماء لیں گے، لیکن رب محمد کی قسم ہے کہ محمد کے شاگردوں کا امتحان بعد والا تو کوئی نہیں لے سکتا، ہم اور آپ تو نہیں لے سکتے، کون لے گا؟ رب ہی لے سکتا ہے۔ فرمایا ربا استاد آپ نے بنایا، معلم آپ نے بنایا، شاگرد میں نے تیار کیے ہیں، اب تو میرے شاگردوں کا امتحان لے کے بتا کہ میرے شاگرد پاس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کی حضور پیش کیے ہیں اپنے شاگرد، تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ،
میرے پاک پیغمبر یہی وہ جماعت ہے صحابہ کی، امتحان اللہ، ان کا امتحان کس نے لیا؟ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ اب آپ کہیں گے کس بات کا امتحان لیا ہے؟ فرمایا امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ آپ ساتھ دیں گے، توجہ ہوگی تو میں کچھ کہہ سکوں گا، میرا سینہ، میرا گلا اجازت نہیں دیتا، میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں، بہرحال اللہ توفیق دے۔ فرمایا امتحان اللہ قلوبہم، سمو والو، آپ کسی کے دل کا امتحان نہیں لے سکتے، میں کسی کے دل کا امتحان نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں دلوں کے حال نہیں جانتا۔ دلوں کا امتحان وہی لے سکتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور سچ بتاؤ، دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ جب اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے تو اللہ فرماتے امتحان اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ، دل میں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، دل میں کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا للتقوی، امتحان تقوی کا لیا ہے۔ کس کا؟ اور تقوی کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا۔ لوگوں، تقوی کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ اللہ نے محمد عربی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، پرچہ بھی تقوی کا رکھا۔ اے میرے اللہ، پرچہ تقوی کا، امتحان دلوں کا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، میرے پاک پیغمبر آپ کے سارے شاگرد ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، سارے کامیاب ہیں۔ کبھی فرمایا اولئک ھم الراشدون، سارے رشد و ہدایت پانے والے راشد ہیں۔ کبھی قرآن نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون، میرے پاک پیغمبر آپ کے سارے شاگرد مومن ہیں، صرف مومن ہی نہیں ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں، حق مومن ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، سارے سچے ہیں، صرف سچے نہیں، اولئک ھم الصدیقون، صادق اسم فاعل ہے، صدیق صفت مشبہ۔ فرمایا اولئک ھم الصدیقون، میرے پیغمبر سچے ہی نہیں، سچوں کے امام ہیں، رہبر ہیں، مقتدی ہیں۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، صدیقین بہت ہیں مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیقین بہت ہیں مگر صدیق اکبر وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اولئک ھم الصدیقون، سارے سچے ہیں۔ اور کبھی فرمایا اولئک حزب اللہ، او میرا پاک پیغمبر یہ شاگرد تیرے ہیں، یہ فوجی اور لشکر میرا ہے۔ حزب اللہ یہ میری جماعت ہے، حزب اللہ یہ میرا لشکر ہے۔ قربان جاؤں
کیا انداز ہے، امتحان لیا، پھر نتیجے ذکر کیے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا تعارف ہے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ ہم الذین ادرکوا صحبت النبی بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی صحبت پا جائے، جس کو نبی کی صحبت میسر آ جائے ایمان اور اسلام کی حالت میں، اور اسی حالت اسلام پہ اسے موت آ جائے، یہ صحابی ہے۔ یہ درجہ جسے مل جائے اس کی شان کتنی ہے؟ فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا آگ اسے نہیں چھوئے گی، آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور سمو والو ذرا اگلی بات، حدیث کا آخری ٹکڑا، فرمایا صحابہ کی تو شان ہی کیا، لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ میرے نبی کی محنت لگی ہے 23 سالہ، جس محنت کے نتیجے میں صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی تنقیص نہ کرو۔ تسبوا سب کا معنی گالی نہیں ہوتا ہے، کوئی لوگ معنی کرتے ہیں گالی نہ دو، نہیں، اس کے لیے لفظ شتم آتا ہے۔ سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ غصے ہونا، کسی کی غلطی کا تذکرہ کرنا۔ اب معنی ہوگا لا تسبوا اصحابی، تمہیں میرے صحابہ پر غصے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی ناراض بھی نہ ہو، خفگی کا اظہار بھی نہ کرے، گالی تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کو نسبت مل گئی ہے، صحابہ کو اعمال کے ترازو میں تولو ہی نہیں، ان کو نبی کی نسبت کے ترازو میں تولو، اس لیے کہ صحابی عمل سے کوئی نہیں بن سکتا۔ سمو والے سارے مل کے نفل پڑھیں، تہجد کریں، جہاد کریں، حج کریں، صدقے دیں، خیرات کریں، مفسر بن جائیں، محدث بن جائیں، فقیہ اور امام تو بن سکتے ہیں مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابہ تو وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق میرے محمد کے آئینے کو دیکھ کے سنوارے ہیں، جن کے اعمال نبی کے اعمال کے ساتھ تول تول کے وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ بھلا تم وہ مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جس مجلس میں جبریل امین صبح و شام آئے؟ بھلا تم وہ کہاں سے نمازیں لاؤ گے جو محمد عربی کی اقتداء میں ادا کی جائیں؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو میرے محمد کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں؟ تم وہ ہونٹ کہاں سے لاؤ گے جن ہونٹوں نے مہر نبوت کے بوسے لیے ہوں؟ صحابہ تک کوئی کون کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تصور بھی ممکن نہیں۔ ان کی شان ہی الگ ہے، اور پھر قرآن کا انداز بیان بھی الگ ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہو، اور جو ان کے ساتھ ہیں، معہو جو ان کی معیت میں ہے، معہو جو ان کے تابعدار ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ عجیب بات ہے، کسی عالم نے لکھا اور کیا ہی خوب لکھا ہے کہ تذکرہ
بات محمد الرسول اللہ کی چل رہی ہے اور اوصاف صحابہ کے بیان ہو رہے ہیں، بات چل رہی ہے محمد الرسول اللہ، شان بیان ہو رہی ہے صحابہ کی، یہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ کیوں نہ ہو؟ کیا جواب دینے والے نے کہا جوڑ ہے، بات پیغمبر کی ہے، تذکرہ صحابہ کا ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بات استاد کی ہے، اوصاف شاگردوں کے بیان ہو رہے ہیں، بات پیر کی چل رہی ہے، تعریفیں مریدوں کی ہونے لگی ہیں، تاکہ پتہ چل جائے جس ہستی کے شاگردوں کا یہ مقام ہے، اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ خدا را اسی آیت پہ چند منٹ لے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ دو اور تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عبادات کا بھی یہ حال ہے۔ فرمایا تراہم، آپ انہیں دیکھیں گے، رکعن سجدہ، یا رکوع میں یا سجدوں میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ۔ علماء لکھتے ہیں یہ چاروں اوصاف چاروں خلفاء کے اندر نمایاں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، معیت میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ صفت صدیق اکبر میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہی وہ یار غار یار مزار ہیں جنہوں نے کبھی بھی مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے بھی، چاہے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، ہجرت کی رات ہے، غار سور کی راتیں ہیں، یا سفر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کیا عجیب بات لکھی ہے، ہجرت کی رات، سفر جاری ہے، صدیق اکبر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، شمع نبوت کے دائیں بائیں گھومتے ہیں۔ نبی کریم نے اضطراب دے کے فرمایا مالک یا ابا بکرین، او ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ ہو رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں جس طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اسی جانب ہو جاتا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں، آپ بچ جائیں۔ اللہ سوچ دیکھیے، حد ہے یار، اپنی جان کی پرواہ نہیں، چلتے جا رہے ہیں تو معہو صدیق اکبر ہیں۔ اور دوسری صفت اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ صفت فاروق اعظم میں نمایاں ہے کہ اللہ کے لیے کافروں کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں کہ غزوہ بدر میں جب 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر پکڑے گئے، سارے باندھے ہوئے ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، رائے دیجیے کیا کرنا چاہیے ان کا؟ کوئی کہتا ہے ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے، کوئی کیا رائے، کوئی کیا رائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جس کا جو رشتہ دار سامنے آئے سب سے پہلے میرے رشتہ دار میرے سامنے پیش کرو، میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اتنی سختی کس کے لیے آئی ہے؟ اور اس سختی کی اللہ نے تعریف کی، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یقین کیجئے اس سختی کو بھی رب نے اتنا منظور کیا ہے کہ وہی منافق جس نے پیغمبر کے خلاف کوئی حربہ ضائع نہیں ہونے دیا، عبداللہ بن ابی، کون؟
یا عبداللہ بن ابی کا تعارف آپ کو پتہ ہے اس کو کون سی تکلیف لگی تھی؟ ایک کتاب ہے المنافقون، عربی میں ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ بڑا چالاک، بڑا ذہین، بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا، مدینہ معلوم ہے۔ تو اہل مدینہ جمع ہو گئے، کہنے لگے ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے۔ خدا را یاد رکھو گے یہ بات، لیڈر ہونا چاہیے ہمارا۔ جی کون ہونا چاہیے؟ سب نے اتفاق رائے کے ساتھ نام پیش کیا عبداللہ بن ابی کا، یہ ہمارا لیڈر ہو۔ اب اہل مدینہ کے لیے وزیر اعظم چنا جا رہا ہے عبداللہ بن ابی کو، بہت بڑی لیڈری اس کو مل رہی ہے۔ سونے کا تاج بننے کے لیے آرڈر دے دیا گیا، تاج تیار ہو گیا، تاریخ بھی طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو حلف برداری کی محفل لگے گی، حلف اٹھایا جائے گا، عبداللہ بن ابی بادشاہ بنے گا اہل مدینہ کا۔ ابھی تاج بن کے آ رہا ہے، ابھی وہ دن آئے نہیں تاج پوشی کی مجلس، ابھی دن باقی ہے کہ مدینے میں میرے پاک محمد تشریف لے آئے۔ ہجرت کر کے میرے پاک پیغمبر جب مدینے تشریف لائے تو بس ہنگامہ نہیں ہو گیا، سارے مدینے میں ہلچل مچ گئی، ٹوٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرف سے قافلے آ رہے ہیں۔ 1 مہینے تک ابو ایوب انصاری کا گھر جو ہے نبی کریم کی میزبانی کے لیے وقف ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، لوگ وفود آ رہے ہیں۔ نبی کریم کی آمد کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کا خواب چکنا چور ہو گیا، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لوگوں کا سارا رخ ادھر ہو گیا، یہ بیچارہ ایسے ہی رہ گیا، اے کلا۔ تو اب اس کے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ مقابلے کے لیے آئے، تو سیاںا تو بڑا تھا، ہوشیار تھا کہ سارے تو وہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا اب آگ لگی ہے اندر سے، حسد اس کو کھائے جا رہا ہے، تو یہ بھی باقیوں کے ساتھ نبی کریم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا بظاہر۔ نے کہا بس اب باہر رہ کے تو مقابلہ نہیں، اب اندر رہ کے میں کام کروں گا۔ جتنا مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کو نقصان اندر سے ہوتا ہے باہر سے، اور جب تک یہ اندر کے منافق ننگے نہ کیے جائیں باہر کے دشمن معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ اندر رہ کے اس نے جو کام کیا ہے تاریخ اسلام گواہ ہے، اتنا بڑا نقصان کوئی اور نہیں۔ لیکن جب بدبخت مر گیا تو بیٹا آ گیا ان کا، اور عجیب بات، باپ منافقوں کا سردار اور بیٹا مخلص صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ جی ابا فوت ہو گیا، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ نبی کریم چلتے ہیں، اللہ اکبر، جنازے کے لیے ساتھیوں کی معیت بھی ہے، جو ہی پہنچتے ہیں صفیں بنتی ہیں، فاروق اعظم آگے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتصلی علی المنافق، یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ منافق کی جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ انہو فعل کذا و کذا کذا و کذا، یا رسول اللہ اس بدبخت نے تو فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کیا، یہ کیا، کیا آپ پھر بھی اس کی جنازہ پڑھائیں گے؟ اگر اس بدبخت کو بھی یہ شرف مل جائے پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ نبی کریم نے فرمایا عمر ابھی تک مالک نے روکا نہیں، میں آگے بڑھوں گا۔ پڑھایا جنازہ، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر پیچھے ہو گئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَلَا
تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، میرا پاک پیغمبر آئندہ کہ اگر ایسا کوئی خبیث مر جائے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کی ایک صفت اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور اگلی رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں، میں نے کہا معیت میں صدیق آگے ہیں، اشداء میں فاروق اعظم نمایاں ہیں، اور رحماء بینہم نے عثمان نمایاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے نمایاں ہیں ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ یہ وہی حضرت عثمان ہے، جب فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے بلبلا رہے تھے، اس وقت تاجر مدینہ عثمان ابن عفان کا قافلہ تجارت کا غلہ لادا ہوا کہ 100 اونٹوں پہ مدینہ کی قریب پہنچنے والا ہے۔ قافلہ جو مدینہ کے قریب پہنچنے لگا تو تاجر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جو مدینہ کے چھوٹے تاجر تھے نا، یہ فوراً آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ قافلہ ابھی مدینہ پہنچے گا نہیں، ہم پہلے خرید لیں گے اور مہنگے داموں فروخت کریں گے، ویسے بھی ضرورت مند ہے لوگ۔ جب آئے کہنے لگے عثمان آپ کا قافلہ آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ کتنی بچت لوگے اور ہمیں دے دو گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا آپ مجھے کتنا دو گے؟ کہنے لگے ایک پر ایک، ایک پر۔ فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے ایک پر 2 دیں گے؟ فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ بڑھتے گئے 3 4 5 تک جاتے ہیں، آخر تڑپ کے کہتے ہیں عثمان ایسا تاجر ہمیں بھی بتا جو آپ کو ہم سے زیادہ ایک کے بدلے 5 6 دیتا ہو۔ فرمایا 5 6 نہیں، مجھے تو ایک کے بدلے 10 ملتا ہے، آپ دے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی یہ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن نام تو بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ یہی کمائی کا موقع تھا، لیکن رحماء بینہم، اہل مدینہ مسلمان تڑپے اور عثمان دولت کمائے۔ فرمایا نہیں، اعلان کر دیا جتنا قافلہ آ رہا ہے سب اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے، صرف مال نہیں، اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ پھر حکم دے دیا خادموں کو کہ جس رسی سے سامان باندھا گیا وہ رسی بھی مجھے واپس نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے رحماء بینہم۔ اور ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لو، دکاندار ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مارکیٹ والے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جب خوب لوگ تڑپیں گے پھر ہم مارکیٹ میں مال نکالیں گے۔ صحابہ کی شان رحماء بینہم۔ اور رحماء کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ مدینہ میں شہادت تو قبول کر دی لیکن خون ریزی کے لیے تیار، رحماء بینہم۔ اور چوتھی صفت فرمایا تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا، اس رکوع سجدے عبادت میں یہ شان علی کی نمایاں ہے، اس شان میں علی نمایاں ہے، یقین کی۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، شدید گرمی ہو اور میں روزے رکھوں اور عبادت کروں۔ تراہم رکعن، تو صحابہ کی یہ اوصاف۔ اب ایک صفت اور، میرا رکوع، میری عبادت، آپ کی عبادتیں
کوئی گارنٹی نہیں کہ اخلاص ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ دکھلاوے کے لیے کرتے ہوں جی، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگ آج کل دکھلاوا کرتے ہیں. لیکن یقین کیجئے صحابہ کے اعمال ذکر کرنے کے بعد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ نے صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں رب کے لیے کرتے ہیں، رب کی رضا، رب کا فضل چاہتے ہیں. میرے دوستو دل کرتا ہے اور بھی بہت کچھ کہتا، یہ آیت میں آخر تک پہنچاتا